السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ انفال کا 8واں رکوع پڑھیں گے لفظی ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتی ہوں جو مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ ولا یحسبن الذین، نہ خیال کریں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا یا کفر کیا، سابقوا وہ بھاگ جائیں گے، انہم بے شک وہ لا یوجزون نہیں عاجز کر سکتے۔ یعنی اس میں جہاد کے بارے میں بتایا گیا ہے، وہ لوگ جو بچ کر نکل گئے ہیں وہ مسلمان اپنی چالوں سے عاجز نہیں کر سکتے مسلمانوں کو۔ وَأَعِدُّوا اور تیاری کرو لہم ان کے لیے جتنی تم مستطعتم جتنی تم طاقت رکھتے ہو، من قوتن قوت سے، یعنی جتنی طاقت رکھتے ہو اپنی قوت کے مطابق، من رباط الخیلی پلے ہوئے گھوڑوں سے، ترہبون اور تم ڈراتے ہو بھی اس سے عدو اللہ اللہ کے دشمن کو، وعدوکم اور اپنے دشمن کو، وآخرین اور دوسروں کو، من دونہم جو ان کے علاوہ ہیں۔ یعنی اس کے بعد تم کیا کرو کہ اپنا اسلحہ تیار کرو، گھوڑوں کو تیار کرو اور تیاری کرو، جہاد کی تیاری کرو ان سب چیزوں کے ساتھ۔ اور اس سے کیا کرنا ہے، اللہ کے تم ترہبون تم ڈراؤ اس کے ذریعے، یعنی ان چیزوں اس کے ذریعے اپنی تیاری سے ڈراؤ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین من دونہم جو ان کے علاوہ ہیں۔ علاوہ سے مراد جو ہے وہ منافقین ہیں، جو منافق لوگ ہیں، ویسے تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ، لیکن بظاہر وہ ساتھ نہیں ہیں۔ لا تعلمہم نہیں تم جانتے ان کو، یعنی ان منافقین کو تم نہیں جانتے، اللہ اور اللہ تعالیٰ یعلمہم جانتا ہے ان کو۔ ہما اور جو کچھ تنفقو تم خرچ کرو، من شیئن کچھ بھی، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یعنی جہاد کی تیاری میں جو کچھ بھی تم تیاری کرنے کے لیے جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرو گے، یوفا پورا دے گا علیکم تم کو، یعنی اللہ تعالیٰ پورا دے گا تم کو، وان تم اور تم لا تظلمون نہیں تم نقصان کیے جاؤ گے یا نہیں تم زیادتی کیے جاؤ گے، یعنی اللہ تمہیں اس کا پورا پورا اجر دے گا جو تم اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیے جاؤ گے، اس میں کوئی تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ اور اگر جانا ہو وہ لوگ جھکا دیں لِلسَّلْمِ صلح کے لیے، یا وہ جھک جائیں، اگر وہ جھک جائیں صلح کے لیے، فجنا پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھک جائیں لہا اس صلح کے لیے، یعنی اگر وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں تو آپ بھی ان کے لیے جھک جائیں، ان سے صلح کر لیں۔ وتوکل اور ڈریے نہیں، وتوکل اور بھروسہ رکھیے، اللہ اللہ پر، یعنی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے خوف زدہ نہ ہو اور نہ ہی کوئی فکر مند ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اگر وہ صلح کرنا چاہیں تو آپ ان سے صلح کر لیجئے۔ انہو بے شک وہ اللہ تعالیٰ هو السمیع العلیم وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا اور اگر وہ لوگ ارادہ کریں، أَن يَخْدَعُوكَ کہ یہ کہ وہ دھوکہ دیں آپ کو، تو فَإِنَّ بس بے شک حسبک اللہ کافی ہے اللہ آپ کو، یعنی اگر وہ چاہیں بھی کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، وہ آپ کی هو الذی کیوں هو الذی وہی ذات پاک ہے، ایدک مدد کی اس نے آپ کی ایدک قوت دی اس نے آپ کو بنصرہ ہی اپنی مدد کے ساتھ، یعنی جنگ بدر میں، بالمؤمنین اور مومنین کے ساتھ، یعنی مومنوں کی جماعت کے ساتھ بھی مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھی بھیجی۔ وَأَلَّفَ اور الفت ڈال دی بین قلوبہم ان کے دلوں میں، یعنی مومنین کے دلوں میں جو جماعت تھی مومنین کی ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی الفت ڈال دی۔ الوف انفقتا اگر آپ خرچ کرتے، ما جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، جمیع سارے کا سارا، ما الفتا نہ آپ الفت ڈال سکتے بین قلوبہم ان کے دلوں میں، یعنی اگر آپ پوری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں اتنی الفت نہیں ڈال سکتے تھے جتنی کہ اللہ نے ڈالی، اور لیکن اور لیکن اللہ تعالیٰ نے الفت ڈالی ہے بینا ان کے دلوں میں، یعنی آپ نے وہ نہیں الفت ڈالی، اللہ تعالیٰ نے مگر خدا نہیں ان کے دلوں میں الفت ڈالی۔ انہو بے شک وہ اللہ تعالیٰ عزیز یعنی کون ہے وہ الفت ڈالنے والا، بے شک وہ عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ آپ کو کافی ہے اللہ تعالیٰ، یعنی آپ پریشان نہ ہوئیے، اللہ تعالیٰ آپ کی یہ کافی ہے، ومن اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے من اتبعک جنہوں نے پیروی کی آپ کی، من المؤمنین ایمان والوں میں سے، یعنی جو آپ کے پیروکار ہیں ان کے لیے ان کو بھی اللہ تعالیٰ کافی ہے اور آپ کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، آمین ثم آمین۔